کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں اور کبھی آزمائش والے حالات ہوتے ہیں. تو جب اچھے حالات ہوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جیسے اللہ نے بتا دیا کبھی روشنی ہوگی تو کبھی رات ہوگی, مگر رات میں ٹینشن نہ لو, دوبارہ ہو جائے گی روشنی, ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ پھر روشنی کی قدر ختم ہو جائے گی نا اگر ہمیشہ روشنی ہی رہے. تو یہ حالات چلتے رہتے ہیں, کبھی اوپر کبھی نیچے, یہ سب حالات ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. تو پیغمبروں کے ذریعے ہمیں بھی تو بتایا جا رہا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. یہ خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, مگر قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کو خطاب ہے اس سے. تو پہلا سبق یہ ملا کہ بھئی حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ اگر ہم پر کبھی آزمائشیں آئیں, پریشانیاں آئیں, تو ہم ماضی میں جھانک کے دیکھیں کہ اللہ کے انعامات بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں. اور ان انعامات میں سے بہت بڑا انعام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے, اللہ نے آپ کی کفالت کا انتظام کیا, اور ہم میں سے تو بہت سوں کو اللہ نے یتیم ہونے سے بچایا. یتیم کہتے ہیں بچپن میں باپ کا سایہ چھن جائے, بڑے ہو کر تو ظاہر ہے وہ تو ابا نے مرنا ہی ہوتا ہے, تو بچپن میں اگر باپ نہ ہو تو یہ بہت بڑی ٹینشن ہے. اور حقیقت ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اس کا, کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ان بچوں کا کوئی خیال نہیں کرتا, نہ ان کی تربیت ہوتی ہے, نہ ان کے مال کی حفاظت ہوتی ہے. ماں کا کام نہیں ہے بچے سنبھالنا, ماں صرف بیچاری کھلانے پلانے, ماں محبت بہت کرتی ہے, مگر جو سایہ باپ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ سایہ کسی اور ذریعے سے انسان کو, بچوں کو حاصل نہیں ہوتا. اور یہ پتہ چلا. تیسرا سبق ہمیں باپ کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے. اسلام میں یتیم کے بڑے فضائل ہیں, اور یتیم کہتے ہیں بچپن میں جس کے ابا کا انتقال ہو جائے. تو جس کی اماں کا انتقال ہو جائے اس کے الگ سے فضائل نہیں ہیں, نہ الگ سے کوئی نام ہے اس کے لیے. وجہ کیا ہے کہ ماں کا انتقال جب ہو جاتا ہے نا تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے. وہ الگ بات ہے, ماں جیسا تو ظاہر ہے کوئی آلٹرنیٹ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن وہ بچپن میں ماں کی ضرورت ہوتی ہے نا, جب چھوٹی ہوتی, بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, تو اس وقت باپ کسی اور عورت کے ذریعے بھی بچے کی خدمت کروا لیتا ہے. نقصان تو ہوتا ہے, ظاہر ہے ماں جیسا تو کوئی نہیں ہوتا, لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کی تلافی ہو جاتی ہے. لیکن باپ کے نہ ہونے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ پھر پوری زندگی تک بھی رہ سکتا ہے, کیونکہ اس کی تربیت ہی نہیں ہوتی, اس کو اس کی نگرانی نہیں ہوتی. اس کو محلے والے آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, رشتہ دار ہی کھا جاتے ہیں اس کو, رشتہ دار اس کی جائیدادیں پہ قبضہ کر لیتے ہیں, رشتہ دار اس کے ساتھ غلط سلوک شروع کر دیتے ہیں. پھر جو ہے نا وہ ماں کو کوئی شیلٹر دینے والا نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ماں کے لیے ان بچوں کو پالنا اچھا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. ماں کو جاب کرنی پڑتی ہے بچوں کو چھوڑ کر, اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے اس صورت میں نا باپ کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے ہمیں. چوتھی چیز کیا ہے, اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی اگر آپ کے رشتہ دار ہوں تو اس سے ہمیں حسن سلوک کا حکم ہے. اسلام میں چاہے رشتہ دار مسلم ہو یا غیر مسلم, آپ کو حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی غیر مسلم تھے, اور آپ کے چچا ابو طالب بھی غیر مسلم تھے. تو اللہ نے آپ پر جو احسانات کیے دادا اور چچا کے ذریعے, ان احسانات کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے. تو ظاہر ہے دادا اور چچا کا بھی احسان تھا نا, تو اللہ نے اس کو بھی بیان کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی غیر مسلم کا بھی احسان ہو سکتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا, اپنے دادا کے ساتھ بھی اور اپنے چچا کے ساتھ بھی. تو آپ کے غیر مسلم رشتہ داروں میں اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو شریعت میں آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. بلکہ رشتہ دار نہ بھی ہو, کوئی بھی غیر مسلم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. پانچویں چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے صورت میں, وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ جس نوعیت کا اللہ نے آپ پر احسان کیا, آپ پر لازم ہے کہ آپ اسی نوعیت کا احسان مخلوق پر کریں, پھر شکر ادا ہوگا. جیسے نبی یتیم تھے, اللہ فرماتے ہم نے آپ کو یتیمی کے شر سے بچایا, تو اب آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو اگر ہم میں سے کوئی بچپن میں اللہ نہ کرے کوئی جو درس سننے والے لوگوں میں کوئی یتیم ہو گیا اور اللہ نے اس کا انتظام کر دیا, اس کی کفالت کا انتظام ہو گیا, تو اس پر بھی لازم ہے کہ بڑے ہو کر وہ کس کا خیال کرے, یتیموں کا خیال کرے. تو یہ پانچویں بات پتہ چلتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا تو آپ بھی غریبوں کا خیال کریں. تو جو غریب لوگ ہیں ان کا خیال کرنا ہماری ذمہ. ہم سب غنی ہیں الحمدللہ, سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, قربت تو آج کل بہت ہی کم لوگوں میں ہے, زیادہ تر تو کھا پی رہے ہیں. خاص طور پہ جو درس سننے والے لوگ ہیں ان کے پاس انٹرنیٹ ہے, انٹرنیٹ کے پیکج بھی ہے اور بل بھی جمع کرا رہے ہیں. اس کا مطلب انڈے پراٹھے کے پیسے تو ہوں گے ہی نا, اس کے بعد جو اضافی بچ رہے ہوں گے انٹرنیٹ پہ لگا رہے ہوں گے. ایسا تو نہیں پیٹ کاٹ کے وہ نیٹ کا پیکج خریدا ہوا ہے انہوں نے. تو اس لیے ان پر بھی لازم ہے, ہم سب پر لازم ہے کہ ہم غریبوں کا خیال کریں, اس لیے کہ اللہ نے ہمارا خیال کیے. تو یہ بھی ہمیں اس صورت سے پتہ چلتا ہے. اور اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر,
اسی طرح علماء پر بھی لازم ہے کہ جو لوگ بھی سوال پوچھنے والے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے علماء ٹائم نکالیں. وہ یہ نہیں کہیں کہ ہمارے پاس بس نالج، اب گھر کے دروازے بند کر دیے. اور تکبر میں ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کا، نہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، بس منہ ادھر. اسی کو سورہ لقمان میں فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جب اللہ تجھے کوئی مرتبہ دے دے تو اپنے رخسار کو لوگوں سے پھیرنا نہیں ہے کہ وہ ٹائم نہیں ہے، بس ہر ایک کو ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، اور ساری دنیا سے منہ موڑ کر اپنی دنیا میں مگن. ایسا نہیں ہے. اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہے تو آپ کو لوگوں کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا. تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور ایک اصولی جنرلی بات اللہ نے بتا دی کہ نعمتوں کو بیان کرو، شکر ادا کرو. تو یہ تو اس صورت کا اصل تفسیر تھی. اس میں کچھ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، وہ میں بتا دوں، پھر یہ صورت انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. کہ بعض دفعہ علماء نے لکھا ہے اسی آیت کی تفسیر میں، حضرت مولانا شریف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی سائل جو بھیک مانگنے آیا اور وہ مستحق نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے ڈرامے باز ہے، تو اس کو جھڑکنا، اگر وہ آرام سے شرافت سے نہیں جا رہا تو اس کو جھڑکنا بھی جائز ہے. سمجھ رہے ہیں نا، یہ اس میں داخل نہیں ہوگا اس آیت کے تحت. دوسرا، اگر کوئی سائل مستحق ہے لیکن آپ کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا پیسے تو ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک دوسرا اس سے بھی زیادہ مستحق ہے، یا دوسرا میرا رشتہ دار ہے، میں نے وہاں دینے ہیں، اس کو دوں گا تو وہاں قریبی رشتہ دار کو دینے سے محروم ہو جاؤں گا، اس بیس پہ آپ نے اس کو پہلے آرام سے منع کر دیا، بھائی چلے جاؤ میں نہیں دے سکتا، 2 دفعہ 3 دفعہ، لیکن اس کے بعد بھی وہ چپک رہا ہے تو پھر اس کو بھی جھڑکنا جائز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں جھڑکنا کسی مجبوری سے ہے، اور وہ شرعی مجبوری ہے، جائز مجبوری ہے. یا تو پیسے ہی نہیں آپ کے پاس تو کیسے دیں گے اس کو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان آیتوں کو سن کے بعض دفعہ لوگ وہمی بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ بعض فقیر ایسے ہوتے ہیں جو ایلفی کی طرح چپک جاتے ہیں، کمبل بن جاتے ہیں. وہ ایک آدمی جو تھا نا دریا میں، اس کو کمبل نظر آیا تو وہ دریا میں چھلانگ لگائی اس نے. لوگوں نے منع کیا، بھائی کمبل ہے تو دریا میں اپنی جان کیوں خطرے میں ڈال کے، چھوڑ لالچ کو، کمبل مارکیٹ سے تجھے ہم خرید کے دے دیں گے. اس نے کہا نہیں نہیں، بڑا خوبصورت کمبل ہے، میں تو نکالوں گا. تو وہ دریا میں چھلانگ لگایا، اس نے چھلانگ لگائی اور اب جا کے کمبل کو پکڑ لیا. وہ کمبل نہیں تھا، وہ ریچھ تھا، اوپر سے کمبل لگ رہا تھا. اب جب اس نے کمبل کو پکڑا ہے نا تو ریچھ نے بھی اس کو دبوچ لیا. اب ریچھ اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے آگے لے کے جا رہا ہے. لوگوں کو یہ دور سے کھڑے ہوئے منظر نظر نہیں آ رہا تھا. لوگوں نے کہا پتہ نہیں یہ کمبل کو کیا مسئلہ ہے، کمبل سے کمبل ہی ہو گیا یہ. تو لوگ اسے کہہ رہے ہیں بھائی تیرے سے اگر کمبل نہیں پکڑا جا رہا، نہیں آ رہا تو چھوڑ دے کمبل کو، مر جائے گا. 1 دفعہ کا، 2 دفعہ کا، 3 دفعہ کا، یہ چھوڑ ہی نہیں رہا. تو جب لوگوں نے زیادہ کہا تو کہہ رہے بھائی میں تو کمبل کو چھوڑوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. مسئلہ یہ ہے کہ میں تو چھوڑ دوں لیکن اب کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. تو بعض فقیر ایسے ہوتے ہیں جو کمبل کی طرح چپک جاتے ہیں آپ کے ساتھ. تو آپ کے پاس یا تو پیسے نہیں ہوتے، یا آپ کو پتہ ہے بھائی میں نے یہ زکوٰۃ ہے یا فطران ہے، میں نے پہلے سے طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کو دینی ہے. تو ایسے موقع پہ ایک دم نہ جھڑکیں اس کو، یہ گناہ ہے، ایک دم ہٹو، یہ تکبر ہے. تو اس کو آرام سے محبت سے کئی دفعہ سمجھا دیا، پھر بھی نہیں ہے تو پھر ڈانٹ بھی سکتے ہیں، یہ مجبوری ہے. تو یہ مجبوری میں ڈانٹنا جائز ہے. اسی طرح علماء کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو علماء پر واجب ہے کہ اس سے آرام سے تمیز سے بات کریں. تکبر سے بات کرنا، ڈانٹ دینا، یوں کرو، یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی عالم نے کوئی، ظاہر ہے ہر ایک کے مختلف کام ہوتے ہیں نا. اب جیسے میں یہ درس ریکارڈ کروا رہا ہوں، اب کوئی دروازے پہ آ کے ڈھک 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 بجانا شروع کر دے، اور یہ جناب فہد بھائی نے جا کے دروازہ کھولا تو فہد بھائی نے اس کو بٹھایا کہ صوفے پہ بیٹھ جائیں، مفتی صاحب درس سے فارغ ہوں گے تو آپ کا مسئلہ بتا دیں گے. لیکن وہ آ جائے نہیں مجھے تو بھی پوچھنا ہے، مجھے تو بھی پوچھنا ہے. تو میں ظاہر ہے یہی سوچوں گا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اللہ فرماتے ہیں جو سوال پوچھنا ہے اسے جھڑکو مت. تو میں کہوں گا بھائی آپ ذرا آرام سے بیٹھ جائیں، جب فارغ ہو جائیں گے تو ہم بتا دیں گے. نہیں ابھی بتاؤ. تو پھر 2-3 دفعہ تو تمیز سے سمجھایا جائے گا، اس کے بعد جھڑکنا بھی کیا ہے، جائز ہے. بھائی آپ کو بول دیا ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ بیٹھو، ایمرجنسی ہے تو ہمیں بھی ایمرجنسی ہے. تو یعنی کوئی شخص جو اصول کی رعایت نہ کر رہا ہو، اور ایمرجنسی اگر ہے پھر تو ویسے بھی ٹائم دینا چاہیے، لیکن ایمرجنسی بھی نہ ہو اس کو. یہ ہمیں پتہ ہے یہ ہر دفعہ ایمرجنسی کے بہانے آ جاتا ہے. میرے پاس ایسے کال آتے ہیں کہ اتنی ایمرجنسی، ایسا لگ رہا ہوتا ہے ابھی یہ مر جائے، وینٹیلیٹر پہ ہے بس مر جائے گا، اور وصیت کرنی ہے مجھے، فون کر رہا ہے یہ. فون کرو تو پتہ چلا کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی، فضول سی بات. 2:30 بجے ایک صاحب نے فون کیا رات کو، فون پہ فون، ایمرجنسی ایمرجنسی، بہت میں نے فون اٹھایا تو کہنے لگے کہ اگر میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، بہت ایمرجنسی کا مسئلہ ہے پلیز آپ. میں نے کہا ٹھیک ہے
حالانکہ وہ کیسا وقت تھا، 2:30 بجے آدمی تو نہیں فون اٹھاتا، لیکن میں نے اٹھا لیا. میں نے کہا جی فرمائیے. کہہ رہے بہت ایمرجنسی ہے، میں نے آپ کو صاحب تنگ کیا، مسئلہ بتا دیں. میں نے کہا جی. کہہ رہے ہیں کہ ہیجڑے کا انتقال ہو جائے تو اسے غسل کون دے گا؟ تو میں نے کہا اگر اس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو مرد غسل دیں گے، عورتوں والی علامتیں زیادہ ہیں تو عورتیں غسل دیں گی. کہہ رہے نہیں، بالکل بیچ کا ہے، بالکل 50% مرد ہے 50% عورت. میں نے کہا یار آج تک اپنی زندگی میں کبھی ایسا سنا نہیں کہ ایسا بیچ کا. اول تو ہجڑا کے مرنے کی کبھی خبر نہیں سنی، اور اس کے غسل کی. ہوتے ہیں مرتے ہیں، لیکن علماء سے لوگ پوچھتے نہیں ہیں اس قسم کی چیزیں. اور پھر آج ہجڑا بھی مرا بھی تو ایسا کہ بالکل کیا ہے وہ بٹوین میں یہ بٹوین میری اپنی انگلش ہے، ایسا بیچ کا ہجڑا. تو مسئلہ تو مجھے معلوم تھا کہ اس کو تیمم کرایا جاتا ہے، لیکن میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا ایسا ہوا ہے کیا؟ کہہ رہے ہیں ہوا نہیں ہے، اگر ہو جائے تو. اب آپ بتاؤ اس کو جھڑکیں گے نہیں؟ میں نے کہا یہ ایمرجنسی ہے ہو جائے تو. میں نے کہا اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ تو فضول قسم کے سوالات. تو ایسے سوالات، یعنی کوئی آپ کا ٹائم بلا وجہ ویسٹ کر رہا ہو، فضول سوال پوچھ رہا ہو، یا نظام الاوقات کی پابندی نہ کر رہا ہو، کوئی ٹائم بتایا گیا ہے سوالات کا اس کا خیال نہ کر رہا ہو، یا یہ کہ آپ کی مصروفیت ایسی ہو کہ آپ خود سوالات کے جواب کے لیے آپ نے ایک سیٹ اپ بنا دیا ہو. جیسے بعض علماء تصنیف کر رہے ہیں، وہ بھی تو علماء عوام ہی کے لیے سوال جواب کی کتابیں لکھ رہے ہیں نا. اب وہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ بھائی کتاب چھپ جائے گی، ساری دنیا اس کو دیکھ لے گی. اب وہ ان کے تصنیف کا ٹائم ہے، اس میں وہ فون نہیں اٹھاتے، یا کوئی ملنے آئے تو اس سے ملاقات نہیں کرتے. تو یہ چیز اس میں داخل نہیں ہے. ایسے موقع پہ سائل کو جھڑکنا یا اسے منع کر دینا یہ بالکل جائز ہے، اور یہ نبی سے بھی ثابت ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے پہلے بہت دفعہ سوچتے تھے کہ کوئی فضول سوال نہ ہو جائے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آ جائے. تو وہ اس چیز کا خیال کرتے تھے. تو آج لوگ بہت سے خیال نہیں کرتے. تو اس سے مراد وہ جھڑکنا ہے جس میں محض آپ تکبر کی وجہ سے، کہ اللہ نے آپ کو علم دیا اور اب آپ علم کے گھمنڈ میں اتنا آ گئے کہ اب آپ کو جو ہے نا لوگ سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ جو ہے نا بخل کر رہے ہو اس علم کے ساتھ، وہ داخل ہے. اگر کوئی مینجمنٹ کی بیس پہ یا لوگوں کے کوئی ادب وغیرہ کے لیے جھڑکا جائے تو مجبوری میں، جیسے بھکاری اگر ایلفی ہو جائے تو مجبوری میں اس کو بھی آپ جھڑک سکتے ہیں. تو ایسے ہی جو فضول سوالات لوگ پوچھ رہے ہیں یا فضول چیزوں میں علماء کو اوقات کو ضائع کر رہے ہیں یا انتظام کا خیال نہیں کر رہے، تو ان کو جھڑکنا بھی اسلام میں جائز ہے. اور آخری بات، اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریں. تو یہ بھی شکر کا ایک درجہ ہے، لیکن علماء نے کہا کہ نعمتیں بیان کرنا ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ، کیونکہ بعض دفعہ اس میں شو بازی کا عنصر بھی آ جاتا ہے، تکبر بھی آ جاتا ہے. آپ بیان کر رہے ہو کہ آپ کے پاس بڑی زبردست گاڑی آ گئی، لینڈ کروزر آپ نے خریدی، اور آپ لوگوں کو جا کے بتا رہے ہو میرے پاس لینڈ کروزر، اللہ کا فضل ہو گیا میرے پاس لینڈ کروزر. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اب ذرا تمیز سے بات کرنا مجھ سے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں وہ رکشے والا صحیح ہے نا، اب میں وہ نہیں ہوں جو پرانے ہوا کرتا تھا، اب میں بڑا فنٹر بن گیا ہوں. تو نام اللہ کا لیا جا رہا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتی ہے؟ شو بازی. دوسری بات، نعمت ان لوگوں کے سامنے بیان کرنا. اچھا دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو شہرت مقصد ہوتی ہے یا دوسرے کو نیچا دکھانا، بڑائی اپنی مقصد ہوتی ہے. اللہ کی نعمتوں کا اظہار مقصد نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کو نیچا دکھانا. ایسے موقع پہ بھی نعمت بیان نہیں کرنی چاہیے. تو علماء کہتے ہیں یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا دل ان برائیوں سے پاک ہو، وہ نعمت کو بیان کریں بھائی. تیسری چیز یہ ہے کہ نعمت ان لوگوں کے سامنے بیان کرنا جو بجائے خوش ہونے کے حسد کرنے لگیں گے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ تو بعض دفعہ اللہ کی نعمت کو بیان کر رہے ہوتے ہو، بھئی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے یہ چیز دے دی، یہ چیز، یہ نعمت دے دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سامنے والا جلنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ سورہ فلق سورہ ناس میں اس کی میں نے تفصیل بتائی تھی نا کہ حسد کتنی بری چیز ہے. تو ایسے لوگوں کے سامنے بھی نعمت کو بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ چھپا لینا چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی تنخواہ اپنی لوگوں کو نہ بتایا کرو. بعض لوگ پورا پورا بتا رہے ہوتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، اب تو میری تنخواہ پہلے 2 لاکھ تھی، الحمدللہ ایک دم چھکا لگا ہے 4 لاکھ ہو گئی ہے، یا پہلے 4 لاکھ تھی ایک دم چھکا لگا 15 لاکھ ہو گئی ہے. تو جب آپ لوگوں کو بتائیں گے، حاسدین بد دعائیں دل میں کرنا شروع کر دیں گے. اور بعض دفعہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہوتے ہیں کہ گھر کے باہر لائن لگ جائے گی قرضہ لینے والوں کی. سب سے پہلے آپ کے بھتیجے کا فون آئے گا، ماموں سنا ہے، چچا میں نے سنا ہے کہ آپ کی تنخواہ بڑھ گئی ہے. تو ایسا ہے کہ میری اس دفعہ کی جو ہے نا واسع خان کا فون آئے گا، ٹھیک ہے نا، میری بڑی نہیں ہے ویسے بتا رہا ہوں میں، پتہ چلا آنا ہی شروع ہو جائے کہ وہ اس سیمسٹر میں انجینئرنگ کر رہے ہو نا آپ، تو میرا اس سیمسٹر انجینئر نہیں بن جانا بھائی اللہ کا واسطہ، یعنی انجینئر ہی بننا، اس کے علاوہ
یہ انجینئر بن رہے ہیں واسع خان, تو انجینئر ہی بننا ہے, اس کے علاوہ اللہ کا واسطہ کچھ اور نہیں بننا. یعنی انجینئر بن رہے ہو نا تو اپنی فیلڈ میں ہی رہنا, ٹھیک ہے نا. تو اگر عالم بننا ہے تو آ جاؤ مدرسے میں, آ جاؤ, پھر ڈائریکٹ وہیں پورے عالم بنو, ایک طرف جاؤ پورے, یا ادھر یا ادھر. تو آج کل بنتا کچھ اور ہے, کام کچھ اور کر رہا ہوتا ہے آدمی. تو اب بتا دیا ماموں نے کہ میں فرض کرو 15 لاکھ روپے میری تنخواہ ہو گئی ہے, تو فوراً واسع خان کا فون آئے گا, وہ ماموں وہ اس دفعہ جو ہے نا میں نے وہ اس سیمسٹر کی فیس جمع کرانی ہے. تو وہ امی نے بولا ہے کہ ماموں سے لے لو. پھر رافع خان کا فون آئے گا کہ ماموں سے لے لو. تو ایسے ماموں تو تھوڑے دنوں میں وہ واقعی ماموں بن جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں, لیکن حقیقت میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ اپنی نعمت کو چھپا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اللہ کے سامنے بتایا, اللہ تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا, میرا دل چاہتا ہے لوگوں کو بتاؤں, لیکن لوگوں کا ظرف نہیں ہے. تجھے پتہ ہے یہ لوگ جو ہے نا یا تو حسد کریں گے یا قرضے مانگ مانگ کے کھا جائیں گے پیسے. ہمارے ایک رشتے دار ہوتے ہیں امریکہ میں, انہوں نے بتایا کہ انگریز کی لاٹری نکلی, پاکستانی تقریباً 1 ارب روپے بنتے تھے, وہاں ڈالر میں پتہ نہیں کتنے تھے. تو وہ اس نے اخبار, یعنی جب لاٹری تو آتی ہے, اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا, سب کو پتہ چل گیا, ساری کمپنیوں کو بڑی بڑی کے اس گورے کے جو ہے نا اتنے پیسے ملے ہیں اس کو. تو جب پتہ چل گیا, اناؤنسمنٹ ہو گئی, وہ اخبار میں نام آیا, تو اب جتنے بھی انویسٹر ہیں, انویسٹر نہیں, جتنے بھی لوگ جو انویسٹ کرواتے ہیں پیسہ, کمپنیاں بڑی بڑی آ گئیں, آپ ہمیں اتنے پیسے دیں, ہم آپ کو اتنے شیئرز ہوں گے, اس میں آپ کی کمیشن اتنا ہوگا, یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. تھوڑے دنوں میں اس کے گھر کے باہر لکھا ہوا تھا برائے فروخت. ایسا حال ہو گیا تھا بیچارے, کچھ بھی نہیں بچا اس کے پاس. سب لوگ نا چونا لگا لگا کے, وہ اناڑی تھا, اس کو پتہ نہیں تھا نا, تو لوگ کوئی آتا رہا, کوئی قرضے کی مد میں لے گیا, کوئی چیریٹی میں, اتنے پیسے چیریٹی میں ڈال دیں, اتنے پیسے یوں کر دیں, اتنے پیسے کاروبار میں لگا دیں, ہوتے ہوتے بیچارے کا بیڑا غرق. اور جب کوئی آپ سے پیسے مانگنے آئے گا نا, اس وقت تو بہت نیک ہوگا وہ, اس وقت تو کہے گا کہ جو ٹائم میں دے رہا ہوں اس سے 5 دن پہلے دے دوں گا میں, اور پلس پروفٹ آپ کا اتنا ہوگا. لیکن جب آپ اس سے لینے آئیں گے تو اس سے بڑا غریب دنیا میں کوئی ہوگا نہیں. جتنے دنیا میں مسائل ہوں گے نا غربت کی وجہ سے, وہ سارے اس بیچارے, سب سے زیادہ لاک ڈاؤن سے بھی وہ متاثر ہوگا, سب سے زیادہ متاثر بھی لاک ڈاؤن سے وہی ہو رہا ہوگا, سب سے زیادہ ٹینشن میں بھی وہی ہوگا, بچی کی شادی بھی اس کی ہونے والی ہوگی, اپنی بیوی کے بھی علاج چل رہا ہوگا اس کا. تو جب پیسے لینے کے لیے آئے گا, تو میں نے تو تجربہ کیا ہے بھائی, ماشاء اللہ ایسی بھائی, بس میں آپ کے پاس آیا ہوں نا, پیسے دینے والے میرے پاس بہت ہیں, آپ کو یہ چانس ختم ہو جائے گا, بتا رہا ہوں آپ, یہ چانس آپ کا, آپ بہترین چانس مل رہا ہے آپ کو, میرے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ. لیکن جب آپ پیسے لینے کے لیے جائیں گے اس سے کہ یار 2 مہینے ہو گئے, 1 مہینے کا بولا تھا تم نے, تو پھر دیکھو کیسا قومی ترانے سنا ہے. میرے بھی ایک پیسے کسی نے لیے ہوئے, ابھی چھوڑو وہ بھی سمجھ جائے گا. تو وہ پیسے تو وہ کوئی کاروبار کے بھی نہیں تھے, ابھی چھوڑو وہ سمجھ جائے گا, وہ بیان سب لوگ سنتے ہیں نا. تو اب دیکھو قومی ترانے شروع کر دیے اس نے. تو خیر آپ کہیں گے جب آپ کو اتنے چربے دیے کیوں, مجبوری تھی. ابھی کیا مجبوری تھی وہ بتاؤں گا تو پھر وہ آپ وہ سمجھ جائے گا اصل میں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ایسے موقع پہ اپنی نعمت کو چھپا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے.